السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جیسے کہ ابھی آپ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس جتنے بھی لیڈرز آئے ہیں وہ مڈل کلاس لیڈرس نہیں آئے نا, آنے چاہیے آنے چاہیے اور آتے بھی ہیں. موسٹ آف دا ہمارے پاس جتنے لیڈرز ہیں وہ بہت سارے ہمارے پاس مڈل کلاس سے آئے ہیں. تو ہمارے پاس جب مڈل کلاس آواز اٹھاتا ہے, کیونکہ موسٹ آف دا یوتھ ہماری مڈل کلاس سے ہی ہے, تو جب وہ آواز اٹھاتا ہے تو ہمارے پاس جو رچ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو چپ کرا کے بٹھا دیتے ہیں. تو ہاؤ آر وی ولنگ ٹو فکس دیٹ, ہاؤ آر یو آر ہیلپنگ اس ٹو ولنگ ٹو فکس دیٹ, بیکاز ہمارے پاس بیچ میں جنریشنل گیپ بھی آ جاتا ہے لیڈرس میں اور ہماری یوتھ میں. 70% یوتھ ہے ہماری اور موسٹ آف دا 30% جو ہے وہ ہمارے پاس لائک جنریشن ایکس ہے یا ملینیلز ہے, جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک جنریشنل گیپ آ جاتا ہے. تاکہ مطلب ہم لوگ بہت ساری ہم لوگ کی تھنکنگ ہوتی ہے, ہم اس کو بولتے ہیں, وہ ہمارے پاس جنریشن گیپ کی وجہ سے چپ کرا دیا جاتا ہے. تو ہاؤ اٹ از گنا بی فکسڈ؟ ایک تو آپ کو جو میں بات کرتا ہوں نا بیٹا مڈل کلاس لیڈرشپ, میں بات کرتا ہوں ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کی مڈل کلاس سے آنی چاہیے. کسی ایم پی اے, کوئی ایم پی اے, ایک ایم این اے, 4 کاؤنسلر وہ مڈل کلاس سے آ جائیں وہ میٹر نہیں کرتے. جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کی مین لیڈرشپ ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے, اس کو مڈل کلاس سے آنا چاہیے. اگر وہ مڈل کلاس سے نہیں ہے تو باقی سارے ہم دیکھتے ہیں جو کتنے بھی بڑے لوگ ہوں ان کی حیثیت کچھ زیادہ نہیں ہوتی کسی بھی پارٹی میں. آپ بھی دیکھتے ہیں, میں نام لے کے یہاں پہ ساری باتیں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ایک لیڈر ہے, ایک فیملی ہے جس کی پارٹی ہے, نیچے سب اس کے سب سروینٹس ہیں, ان کی کوئی آواز نہیں ہے, وہ صرف ایک فیملی, ایک آدمی کی آواز ہے. اس لیول پہ جب تک آپ کی مڈل کلاس نہیں پہنچے گی, دیکھیں انڈیا میں ہم اس کو کوئی بہت اچھی مثال نہیں سمجھتے, اور میں اگر انڈیا کی مثال دیتا ہوں میں دکھی دل کے ساتھ یہ مثال دیتا ہوں کہ ایک چائے بیچنے والا وہاں پہ پرائم منسٹر بن گیا. انیبلنگ انوائرمنٹ تھا تو ایک عام آدمی وہاں پہ پرائم منسٹر بن گیا. تو آپ کو اگر آپ نے دیکھا ہے 2014 کا الیکشن تھا جس میں پہلی دفعہ بنا وہ, اس میں سب لوگ یہ بات کر رہے تھے, تب ذرا میڈیا انٹریکشن زیادہ تھا انڈیا کے ساتھ, تو ہم اس میں انوالو ہوتے تھے, ڈسکشن ہوتی تھی ان کے الیکشن پہ. سب کا خیال تھا کہ کانگریس ہار جائے گی لیکن بی جے پی لیڈ کولیشن بنے گی, سنگل پارٹی نہیں ملے گی کسی کو. اور بی جے پی کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت, وہ بنیں گے پرائم منسٹر. تو الیکشن ہوئے, مودی صاحب میدان میں آئے, پورا کارپوریٹ انڈیا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا کیونکہ اس نے گجرات میں پرفارم کیا تھا ایز اے چیف منسٹر. سارا کارپوریٹ انڈیا اس کے پیچھے کھڑا ہوا, سنگل پارٹی میجورٹی بھی بنی, اور جس کا نام لیا جا رہا تھا کہ وہ پرائم منسٹر بنے گا وہ نہیں بن سکا, اور جس نے کیمپین کو لیڈ کیا تھا وہ پرائم منسٹر بن گیا. یہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہے. ہم یہ انیبلنگ انوائرمنٹ آپ کے لیے اس پاکستان میں اپنے ملک میں چاہتے ہیں جہاں پہ آپ آگے بڑھ سکیں. اس کے لیے یہ اسٹرگل ہو رہی ہے, اس کے لیے یہ بات ہو رہی ہے, اور یہ نہیں پاسبل کسی صورت میں اتنے بڑے ملک میں. میں نے شروع میں بات کی, ایک لیڈر پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو پرفارمنس کی بیس پہ آگے آیا ہو. ٹرکی میں اردگان آیا, میں نے آپ سے بات کی, آپ پاکستان میں بتا سکتی ہیں ایک بھی پرائم منسٹر جس نے پہلے کہیں پہ پرفارم کر کے, صوبے میں پرفارم کر کے دکھایا, شہر میں پرفارم کر کے دکھایا, پھر وہ نیشنل لیول کا لیڈر بنا؟ ایک بھی نہیں ہے. اور جب ایسے لوگ آتے ہیں تو وہ پھر کچھ نہیں کر سکتے, ان کی ٹریننگ نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے ہم آپ کے سامنے یہ باتیں لے کے آ رہے ہیں, یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کیا صورت ہوگی کہ ہماری مڈل کلاس آگے آئے گی. وہ یہی نظر آتی ہے کہ جب آپ کے صوبے چھوٹے ہوں گے, جب آپ کا ایک شہر ہے کراچی, یہ آپ کا صوبہ ہوگا, تو آپ کو نظر آئے گا ٹیلنٹ یہاں پہ. ہو سکتا ہے آپ کی یونیورسٹی میں ایسے لوگ ہوں جو مسئلے کو حل کرنے کی بات کریں, آپ لوگوں کے سامنے کریں, 10 یونیورسٹیز کے سامنے کریں, اور وہ بات شہر میں پھیلے اور آپ کے صوبے میں پھیلے اور وہ ووٹ لے سکے یہاں سے.
یہ اس طرح یہ معاملہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا.